بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ با اہل و عیال خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آج آپ سے 3-4 اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، اس بارے میں آپ کو اطلاع بھی دینی ہے۔ کچھ جو افواہیں چل رہی ہیں لوگوں کے درمیان اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے آج عمران خان صاحب کی پیشی کی، جو ان پہ توہین عدالت کا کیس تھا اور چیف جسٹس صاحب کے پاس فل 5 ججز کے بینچ نے آج ان کی پیشی سنی اور ان کو بذات خود عدالت عالیہ نے بلوایا ہوا تھا اور عمران خان صاحب وہاں پیش بھی ہوئے۔ 2:30 بجے کا ٹائم رکھا تھا عدالت نے۔ عمران خان صاحب آئے اپنے وکیل کے ساتھ، ان کے وکیل نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے تمام دلائل دیے، ساری باتیں کی۔ جج صاحب نے، ہم تو یہ کہیں گے کہ نہ ناراضگی نہ خوشی، دونوں درمیانے رستہ انہوں نے اختیار کیا۔ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب نے جو اپنا جمع کروایا ہے معافی نامہ، اس پہ کچھ مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے یہ امید نہیں رکھتے، آپ کے ماشاءاللہ فالوورز اتنے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کسی بھی فورم پہ کسی بھی عدلیہ یا ادارے کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ کریں، اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ جب ہم نے آپ کو یہ ٹائم دیا تھا تو اس ٹائم کے اندر آپ عدلیہ کا وقار بڑھائیں گے، لیکن آپ نے اس طرح کا بیان دیا ہے جس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ کو جو ہے 7 دن کا اور ٹائم دیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی فرد جرم نہیں عائد کی، کوئی سزا نہیں دی، کچھ ان کی بیل ختم نہیں کی، صرف انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ 7 دن کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اور 8 تاریخ کو یعنی 8 ستمبر کو عمران خان صاحب دوبارہ معزز عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا معافی نامہ صحیح سے جمع کروائیں گے۔ ایک اور مسئلے میں بیچ میں جج صاحب نے جب یہ استفسار ہوا کہ اگر آپ کو ہمارے سے بات کرنے میں یا معافی نامہ لکھنے میں یا اپنا بیان آگے کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کچھ مسائل آ رہے ہیں، تو ہم کو بیچ کا ایک بندہ ایسا ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کے اوپر جو ہے آپ بھی مطمئن ہوں اور ہم بھی مطمئن ہوں۔ تو ایسے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں ان کا نام سامنے لایا گیا اور ان کو بطور معاون تعینات کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ وہ قانونی معاملات میں اس معاملے میں سارے وہ اس کو لک آفٹر کریں گے، دونوں طرف کے دلائل اور دونوں طرف کی چیزوں کو لک آفٹر کریں گے۔ تقریباً 45 منٹ 50 منٹ کی ان کی پیشی تھی عمران خان صاحب کی، اور وکیل صاحب جو عمران خان صاحب کے حامد خان صاحب ہیں، ان کو بھی عدالت نے کہا کہ آپ بھی اس عدالت کا وقار ہیں، آپ بھی اس عدالت کا حصہ ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب یعنی آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کریں جس سے عدالت کا وقار بلند ہو۔ کہے ہوئے الفاظ تو کبھی واپس نہیں ہو سکتے۔ جو عمران خان صاحب نے اپنا آج کا معافی نامہ جمع کروایا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ میں اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، حالانکہ میرا کہنا کا مقصد ایسا نہیں تھا، کبھی عدلیہ کو وقار کو مجروح کرنا میرا مقصد نہیں رہا۔ لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس بیان سے آپ کے مطمئن نہیں ہیں، آپ ایک ڈیٹیلڈ معافی نامہ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ تو یعنی صورتحال میں یہ لگ رہا ہے کہ جج صاحب ایز اے نیوٹرل کام کر رہے ہیں، اور عدلیہ ہماری ہمیشہ سے انصاف کے اوپر ہی کام کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، وہ ہمارا ایک وقار ہے، ہماری عزت ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب اگلی پیشی پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات، آج جو ایک اچھا جسچر پیش کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے، یعنی شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کی طرف سے ایک اچھا جسچر سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہم تمام سیاسی معاملات کو پس پش ڈالتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، قدم سے قدم ملا کے ان لوگوں کی جو سیلاب متاثرین کے لیے ہیں ان کی بحالی کی طرف۔ تو یہ ہماری نظر میں ایک بہت اچھا جسچر ہے کہ تمام سیاست کو، تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے اس وقت ملک جس تباہی اور جس آفت کا سامنا کر رہا ہے اس کے اندر شانہ بشانہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں مل کے چلیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یہ چیزیں تو سامنے آتی رہی ہیں کہ جو سندھ کی حکومت نے ڈرامے بازیاں چلائی ہیں، جو فوٹو سیشنز اور اس طرح کی باتیں چلائی ہیں، ان چیزوں کے اندر تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ صرف ایک ڈکوسلے بازی تھی، سب کچھ ڈرامہ تھا۔
لیکن ایک اچھا جسچر ہے اگر یہ صحیح معنوں میں صحیح رستے پہ ہماری عوام کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے ہو، تو ہماری نظر میں ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اب رہی بات فنڈز کے اکٹھا ہونے کی، تو فنڈز تو عمران خان صاحب نے بھی 2 گھنٹے میں اکٹھے کر کے دکھا دیے۔ اس کے جواب میں بلاول صاحب کا سامنے آیا کہ جی انہوں نے 1 گھنٹے میں دوست ممالک سے جو ہے 1.5 ارب روپے اکٹھا کر لیا۔ معذرت کے ساتھ بلاول صاحب، اقوام متحدہ کے اندر آپ ہمارے نمائندے تھے، بطور وزیر خارجہ آپ ہمارے نمائندے تھے اقوام متحدہ کے اندر، اور اقوام متحدہ کے اندر اگر کوئی بھی وزیر خارجہ ہوتا تو ان حالات کے اندر اقوام متحدہ پاکستان کی مدد کرتا، XYZ کوئی بھی ہوتا۔ اس میں لازمی نہیں کہ آپ ہیں یا مریم اورنگزیب ہوتی، مفتہ اسماعیل ہوتے، یا کوئی بھی ایسا لیڈر ہوتا، کوئی بھی ہوتا، اقوام متحدہ مدد کرتی، اور یہ سب ساری دنیا کے ممالک کے لیے اقوام متحدہ ایسی ہیلپس کرتا رہتا ہے۔ اور اس معاملے میں تمام دوست ممالک آگے آئے ہیں، سب سے بڑھ کے چائنا نے ہماری مدد کی ہے، عرب ممالک نے ہماری سپورٹ کی ہے، ترکی نے سپورٹ کی ہے، آسٹریلیا نے سپورٹ کی ہے، کینیڈا نے سپورٹ کی ہے، ہانگ کانگ نے سپورٹ کی ہے، جاپان نے سپورٹ کی ہے، تمام جگہ سے پیسہ اکٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ 1.5 ارب روپے ذاتی طور پہ آپ اکٹھا کریں تو ہم اس کو آپ کہیں گے کہ آپ نے واقعی ایک ایفرٹ کی ہے اور اس کے طور پہ آپ سامنے آئے ہیں ایز اے فرد واحد یا شخصیت کے طور پہ، جس طرح عمران خان صاحب نے 520 کروڑ روپے 2.5 گھنٹے میں اکٹھے کر لیے تھے۔ اچھا، سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام تو شروع ہو چکا ہے، اس میں فوج سب سے آگے ہے ہماری، اور اس کے بعد عوام کا جو جذبہ ہے وہ بھی دیکھنے سے قابل ہے، اور جو جوش و جذبے کے ساتھ عوام آگے آ رہی ہے وہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری عوام ہمیشہ سے اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ لیکن اس وقت جو وہاں سب سے بڑی مشکلات فیس ہو رہی ہیں، وہ جو لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو کھلے آسمان تلے کئی علاقوں سے پانی نہیں نکل سک رہا، وہاں پہ پمپس لگانے کی ضرورت ہے، اور پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، اور ڈینگی کی شرح میں بڑا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے معاملے میں صوبائی حکومتوں کو خاص طور پہ، اور وفاق کو تو اپنا اقدام کرتی ہے، لیکن صوبائی حکومتیں اس کو عمل پیرا ہوتی ہیں اور وہ سارے کام کرتی ہیں، اور ان وبائی امراض سے پھوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ یا سب کچھ اس کے سپرے یا مختلف کام کر کے۔ تو ہم صوبائی حکومتوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لیں، کیونکہ ڈینگی اگر اس طرح بڑھ گیا ایک دم سے تو حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، اور پہلے ہی ہم اتنے نقصانات اٹھا چکے ہیں کہ تقریباً 1200 سے زائد افراد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، تقریباً 3500 کلومیٹر کا سڑکیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، 428 پل ہیں جو ختم ہو چکے ہیں اور جن کا کوئی رابطہ نہیں ہے دوسری طرف سے، بلوچستان کا ریلوے کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے، وہ اگلے 2-3 مہینے سے پہلے کسی صورت بحال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی اتنے مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان کو ہماری حکومتیں ان کو بحالی میں جلد از جلد اقدام کریں۔ اچھا، ایک اور خبر بازگشت ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب شاید PTI میں واپس آ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو ہمارے ذرائع، ہمارے سورسز، ہمارے دوست احباب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان کے عمران خان صاحب سے ذاتی طور پہ تعلقات ہیں، ایک دوستانہ ماحول ہے، اور انہوں نے KPK کے چیف منسٹر سے رابطہ کیا، اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے جو مشکلات وہاں پہ ہوئی اس معاملے میں بات چیت انہوں نے کی، اور آگے بڑھ کے ان کے مدد کرنے کے لیے وہ آگے آئے ہیں۔ تو ابھی فی الحال ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب دوبارہ پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لیں گے، ساتھ تو وہ ضرور ہیں لیکن پارٹی میں شمولیت ابھی فی الحال انہوں نے نہیں کی، لیکن آنے والے الیکشنز یا آگے کے حالات کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل بھی جائے۔ تو ناظرین، یہ آج کے حالات اور ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور اہم بات جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے وہ ہے ہماری معاشی صورتحال۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں، ہماری معاشی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ جو حالات ملک کے اندر پیش آ رہے ہیں، ڈالر اگرچہ کنٹین کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی ڈالر بہت اوپر ہے،
اور اس کی وجہ سے روپے کی قیمت گری ہے, جو قدر کم ہوئی ہے, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اگر کوئی انسان کسی کو 100 روپے دیتا ہے تو وہ سمجھ لیں 70 روپے کے برابر ہے. تو ان حالات کے اندر ہمارا معاشی غیر استحکام جو ہے اس کو ہماری وفاق اور صوبائی دونوں حکومتوں پہ لازم و ملزوم ہے کہ ہماری معاشی اصلاحات کی جائیں. اس وقت جو فوڈ کرائسس آ رہا ہے, مفتہ اسماعیل صاحب نے تو عندیہ دے دیا ہے کہ انڈیا سے جو ہے پیاز اور ٹماٹر کی درآمد کی جائے گی, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اور قریب ترین کوئی ایسے وسائل نہیں ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ ہم لوگوں نے, عمران خان صاحب نے بیسیکلی تجارت بند کر دی تھی, جو کشمیر کے اندر انہوں نے انسانیت سوز مسالم کیے اور زبردستی کشمیر کو اپنا حصہ بنایا, اور جو غاصبانہ قبضہ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے انڈیا نے کے ساتھ تجارت عمران خان صاحب نے بند کروا دی تھی. لیکن اب مفتہ اسماعیل صاحب اس وقت اس کو کھلوانے کے اوپر کچھ بات چیت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے. ہمارے قریب ترین کو ایسا زرعی ملک نہیں ہے کہ جہاں سے اس طرح کی ہم درآمد کر سکیں. اچھا, ایک سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ناگزیر ہو چکے ہیں. انڈیا جیسے ملک میں تقریباً 6000 ڈیم ہیں. آپ کا چائنا کے اندر 23000 ڈیم ہیں. بلوچستان اور افغانستان کے اندر تقریباً 1500 ڈیم ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر چھوٹے بڑے تمام ملا کے 420 ڈیم ہیں, اور جس میں سے کچھ تو ہر سال ٹوٹتے ہی رہتے ہیں بارشوں میں. کوئی اس کے اوپر دیکھ بھال نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جو بڑے ڈیموں کے پروجیکٹ ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس پانی کو, جو ہم اپنا پانی ضائع کر دیتے ہیں, اس کو ہم محفوظ کر سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں اپنی زراعت کے اندر. ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمیں اس پانی کی شدید ضرورت ہے. ہم پانی کی مشکلات نہیں برداشت کر سکتے. ہم 90% پانی اپنا ضائع کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں بھی کچھ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ اس سلسلے میں ہماری حکومت وقت جو ہے وہ سلسلے میں کوئی بہتر اقدامات کرے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.